رہا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور اس کے بعد علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. حضرات سامعین، سن 1920 عیسوی کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دشمن ہوا جس میں دیوبند شیخ الاسلام محمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کمان میں آزادی کی تحریک لڑتی رہی. ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی رہنمائی کرتے رہے. ان حضرات کی رہنمائی میں سن 1930 عیسوی کی جنگ میں 14,000 مسلمان جیل گئے اور 500 برابر سرحدی جوان شہید ہوئے. اور آخری جنگ سن 1947 کو ہندوستان کا آخری گورنر لارڈ ماؤنٹ بیٹن رخصت ہو گیا اور شاہ ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے چلی آ رہی آزادی کی تحریک اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن افسوس، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. حضرات سامعین، یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس شجر آزادی کا پل ہمارے حق میں بہت ہی زیادہ تلخ ثابت ہوا جس کی تلخی آج تک ختم نہیں ہو سکی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں ختم ہو سکے گی مگر ہمیں بھی کوئی غم نہیں، ہمیں بھی کوئی افسوس نہیں، ہمیں بھی کوئی ملال نہیں. اگر یہ ظالم حکومت اپنے ذمہ ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رہی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شہران اسلام اور سرپوشان خیر الانام کے سچے جانشین ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی. ایک مرتبہ ہم بھی بدل کر دکھا دیں گے، کیونکہ سرپوشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، کیونکہ سرپوشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا باز قاتل میں ہے. مگر اے لوگوں، ہمیں ان مجاہدین کی زیادہ کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال کو لازوال قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرانا ہوگا. کیونکہ ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دی جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں، صرف ہندوؤں نے لڑی ہے. اور یقیناً وہ اپنے اس ناپاک سازش میں ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری ہی نئی نسل ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے اکثر ناواقف ہو چکی ہے. لہذا ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو کم از کم ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان عظیم مجاہدین کے جانثاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکے. اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زمانے قال و حال دونوں سے کہہ دیا ہے نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری، نہیں منت کشے تاب شنیدن داستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اٹھائے کچھ اور کلانا ہے کچھ نرگس سے کچھ گل ہے، اٹھائے کچھ اور کلانا ہے کچھ نرگس سے کچھ گل ہے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، درد ملت ہے تو آواز دانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز دانی ہوگی، صورتحال زمانہ کو بتانی ہوگی. تو اگر اڑ جائے ظلم و بہائی کے خلاف، تو اگر اڑ جائے ظلم و بہائی کے خلاف تو تیرے ایمان کا یہ زندہ نشانی ہوگی. وسہلاً محترم جامعہ، میں اب اور اختتام کو پہنچائیں گے ہمارے مدرسہ کے انجمن کے صدر صاحب استاد محترم. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس پروگرام کو آگے لے جائیں. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، اب ہمارا طلباء کا پروگرام ختم